ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیہی خواتین کے لیے پروجیکٹ وومن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شی تھریڈز کا بجٹ مختص 31 کروڑ بجٹ سے خواتین کو 15,000 ماہانہ وظیفہ ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا۔ 1150 خواتین کی تربیت جاری، اگلے سال مزید 1350 خواتین کو تربیت دی جائے گی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیہی خواتین کے لیے پروجیکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ مختص کر دیا گیا۔ شی تھریڈز میں خواتین کے لیے 15,000 ماہانہ وظیفہ ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی ملے گا۔ دیہات سے 18 سے 45 سالہ مڈل پاس خواتین شی تھریڈز کا حصہ بن سکتی ہیں۔ شی تھریڈز کے تحت دیہی خواتین کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر کے 10 مختلف تربیتی ٹیکسٹائل کورسز شامل کیے گئے ہیں۔ شی تھریڈز کے تحت 1150 خواتین کی ٹیکسٹائل ٹریننگ جاری ہے۔ اگلے سال مزید 1350 خواتین کو ٹریننگ کرائی جائے۔ انڈسٹریل سٹیچنگ مشین آپریٹر، فیبرک کوالٹی انسپیکٹر اور برک کٹنگ ایکسپرٹ کے کورسز شامل ہیں۔ اپیرل پلاننگ اینڈ مرچنڈائزنگ، اپیرل سپروائزر، پیٹرن میکنگ اینڈ کٹنگ ٹریننگ کورسز میسر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہنرمند عورت قابل قدر قومی اثاثہ ثابت ہوگی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ شہر میں گراں فروشوں کا راج ہے، سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہر میں گراں فروشوں کا راج ہے، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور ہیں۔ پیاز کی سرکاری قیمت 80 روپے فی کلو مقرر ہے، لیکن بازار میں 120 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ ٹماٹر 45 روپے کی بجائے 80 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ چائنا کا لہسن کا سرکاری نرخ 350 روپے مقرر ہونے کے باوجود 420 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ادرک 295 روپے کی بجائے 340 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ پھلوں کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لیمو 155 روپے کی بجائے 245 روپے فی کلو، چیکو 215 روپے کی بجائے 270 روپے فی کلو، سفید سیب 290 روپے کی بجائے 370 روپے فی کلو بک رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ نامے پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ پنجاب میں کمرشل ریٹ اور ڈی سی ویلیو کم کرنے کا پلان، فیصلے سے ریل سیکٹر میں کاروبار پر رجحان چڑھے گا۔ کمرشل فیس 20 کی بجائے 10% مقرر کرنا شامل، فیصلے سے ایل ڈی اے کو آدھے ریونیو سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تجاویز پر فیصلہ اور عمل درآمد کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ پنجاب میں کمرشل ریٹ اور ڈی سی ویلیو کو کم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ فیصلے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کاروبار پروان چڑھے گا۔ ایل ڈی اے سمیت ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو ریونیو کلیکشن میں بڑے خسارے کا سامنا ہوگا۔ ایل ڈی اے کا 80% ریونیو بجٹ اس وقت کمرشل فیسوں کی آمدن پر منحصر ہے۔ ایل ڈی اے کو رواں مالی سال میں 14 ارب کا ٹارگٹ ملا، جس میں 13 ارب سے زائد اکٹھا کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی تجاویز میں کمرشل فیس ڈی ویلیو پر 20% کی بجائے 10% مقرر کرنا شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈی سی ریٹ کو بھی کم از کم 20% نیچے لانا بھی تجویز میں شامل ہے۔ فیصلے کی صورت میں ایل ڈی اے کو کمرشل فیسوں کی مد میں آدھے ریونیو سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ فیصلے سے سب سے بڑا مستفید ہونے والا طبقہ ریئل اسٹیٹ اور کاروباری افراد ہوں گے۔ تجاویز پر فیصلہ اور عمل درآمد کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 500 سے 600 ارب متوقع، محدود فنڈز کے باعث جاری ترقیاتی منصوبے متاثر ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ کے منصوبوں کے لیے 200 ارب مختص کیے جانے کا امکان۔ تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر منصوبوں پر فنڈز معمول کے مطابق میسر ہوں گے۔ فلڈ مینجمنٹ اور سیلاب سے متعلق منصوبوں کے بجٹ میں کٹوتی نہ کرنے کا فیصلہ۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری اور فنڈز کا اجرا محدود رکھا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 500 سے 600 ارب روپے تک متوقع ہے۔ محدود فنڈز کے باعث جاری ترقیاتی منصوبے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کے خصوصی منصوبوں کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر منصوبوں پر فنڈز معمول کے مطابق میسر ہوں گے۔ فلڈ مینجمنٹ اور سیلاب سے متعلق منصوبوں کے بجٹ میں کٹوتی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری اور فنڈز کا اجرا محدود رکھا جائے گا۔ منصوبوں کی تکمیل اور اہم انفراسٹرکچر منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب نے 4 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس پی یو رضاکار حسین کو سی سی پی او کلوز کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی افضال حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس پی یو تعینات۔ انعام الحق کو ایس ڈی پی او صدر پاک پتن سے سی پی او کلوز کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی صاحی سے۔ علی صاحی بتائیے گا۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب عبد الکریم کی جانب سے 4 افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ افضل حسین کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس پی یو پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس پی یو وی رضاکار حسین کو سی پی او کلوز کیا گیا ہے۔
اختر اسلام کو ایس ڈی پی او صدر پاک پتن تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ایس ڈی پی او صدر پاک پتن انعام الحق کو سی پی او رپورٹ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساہی آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیسکو نے سولر کنیکشن صارفین پر بجلی گرا دی۔ سولر صارفین کے کنیکشنز پر دوہری بلنگ کا اجرا کر دیا گیا۔ یونٹ کا ریلیف ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ یونٹ کی 8 روپے پر بلنگ شروع کر دی۔ منظوری کے باوجود سولر صارفین کو بھاری بھرکم بلز جاری۔ اپریل میں نیٹ میٹرنگ، مئی میں نیٹ بلنگ پر بلز بھیجے گئے۔ لیسکو نے سولر صارفین کی مشکلات بڑھا دی۔ سولر صارفین کے کنیکشنز پر دوہری بلنگ کا اجرا کر دیا۔ لیسکو نے سولر صارفین کے کنیکشنز کی بلنگ پر نیپرا قوانین اور وزارت پاور ڈویژن کے احکامات نظر انداز کر دی۔ ذرائع نے بتایا کہ ماہ اپریل میں یونٹ کے ساتھ یونٹ کا ریلیف دے کر 25 روپے فی یونٹ بجلی خریدی گئی، تاہم مئی میں قومی ٹیرف کا نفاذ کر کے یونٹ کے ساتھ یونٹ کا ریلیف ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح یونٹ کے ساتھ یونٹ کا ریلیف ختم کرنے کے ساتھ ایکسپورٹ یونٹس کی 8 روپے پر بلنگ کی گئی۔ صارفین نے دوہرے بلز ملنے پر لیسکو کے مختلف دفاتر سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے قبل لیسکو نے نیٹ میٹرنگ پر معاہدے اور لائسنس ہونے کے باوجود نیٹ بلنگ ریگولیشنز پر بلز کا اجرا کیا۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس خان لغاری نے 8 فروری تک نیٹ میٹرنگ کا حکم دیا تھا۔ نیپرا نے بھی وزارت پاور ڈویژن کی درخواست پر ترمیم کرنے کی منظوری دی تھی۔ منظوری کے باوجود لیسکو میں سولر صارفین کو بھاری بھرکم بلز جاری کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں سیکیورٹی، کرکٹ ایونٹس اور مختلف انتظامی امور کے لیے 1 ارب روپے سے زائد واجب الادا اخراجات اور بلوں کی ادائیگیوں کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں سیکیورٹی، کرکٹ ایونٹس اور مختلف انتظامی امور کے لیے 1 ارب روپے سے زائد واجب الادا اخراجات اور بلوں کی ادائیگی کی منظوری دے دی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق مارچ سے اب تک سیکیورٹی اور انتظامی ڈیوٹیوں پر مجموعی طور پر 1 ارب 18 کروڑ روپے کے اخراجات آئے۔ پاکستان سپر لیگ، ٹرائی نیشن سیریز اور دیگر کرکٹ میچز کے انتظامی اور سیکیورٹی اخراجات کے بل بھی منظور کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں منعقد ہونے والے کرکٹ ایونٹس پر سب سے زیادہ اخراجات آئے۔ آرمی اور رینجرز کے سیکیورٹی کلیمز کی ادائیگیوں کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی بورڈنگ اور لاڈجنگ کے لیے مختلف اضلاع کو فنڈز جاری کیے گئے۔ ضمنی انتخابات اور چہلم ڈیوٹی سے متعلق واجبات بھی کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ نے واجب الادا فنڈز اور بلوں کی ادائیگی کے لیے حکومت سے منظوری طلب کی تھی۔ مزید بقایا ادائیگیوں کے لیے آئندہ مالی سال میں اضافی فنڈز مختص کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اقبال ٹون کے علاقے راوی روڈ چوک بھیکیوال میں رہائشیوں نے لیسکو کے خلاف احتجاج کیا، جہاں 4 روز سے ٹرانسفارمر جلنے کے باعث بجلی کی بندش جاری ہے۔ شدید گرمی سے رہائشی نڈھال ہونے لگے، پانی کی قلت بھی شدت اختیار کر گئی۔ راوی روڈ چوک بھیکیوال اقبال ٹاؤن میں لیسکو کی نااہلی کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کے مطابق گزشتہ 4 روز سے ٹرانسفارمر جلنے کے باعث پورا علاقہ بجلی سے محروم ہے، جس سے نظام زندگی پوری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ مظاہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بجلی کی طویل بندش اور گرمی کے باعث ایک خاتون کو دل کا دورہ بھی پڑ چکا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹرانسفارمر تبدیل کر کے بجلی بحال کی جائے۔ 3-4 دن کی بات ہے، یہ ٹرانسفارمر جلا ہوا ہے اور کافی لوگوں نے کمپین بھی کی، ہیڈ آفس میں بھی کمپین کی گئی ہے، لیکن یہ جو ہے معاملہ بھی حل نہیں ہو رہا۔ تو ہم تو ریکویسٹ کریں گے اعلیٰ افسران سے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور جو غریب عوام یہاں پہ ہے ان کو جو ہے وہ لائٹ جو ان کو میسر کی جائے۔ السلام علیکم، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ڈیتھ بھی ہو گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا گرمی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، ہماری شکل دیکھ لیں، نہائے بھی نہیں، منہ بھی نہیں دھویا، تو آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی ہے۔ تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمارا کام کروا دیجیے۔ نقشے کے بغیر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ٹاؤن پلاننگ ونگ کی کارروائی۔ ایم او پلاننگ ڈاکٹر رائے امتیاز کی نگرانی میں واہگہ اور نشتر زون میں کارروائیاں۔ صوفی آباد، جلو، کینال پارک اور جی ٹی روڈ کے اطراف میں یہ کارروائیاں کی گئی۔ مذکورہ علاقوں میں 13 غیر قانونی عمارتیں مسمار جبکہ 15 سرب مہر کی گئی۔ منظور شدہ نقشوں کے خلاف تعمیرات پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نقشے کے بغیر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ٹاؤن پلاننگ ونگ کی کارروائی۔ ایم او پلاننگ ڈاکٹر رائے امتیاز کی نگرانی میں واہگہ اور نشتر زونز میں کارروائیاں کی گئیں۔ صوفی آباد، جلو، کینال پارک اور جی ٹی روڈ کے اطراف میں کارروائیاں کی گئیں۔ مذکورہ علاقوں میں 13 غیر قانونی عمارتیں مسمار جبکہ 15 سرب مہر کر دی گئیں۔ منظور شدہ نقشوں کے خلاف تعمیرات پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ راوی شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن، متعدد دفاتر سرب مہر کر دیے گئے۔ شعبہ ڈیولپمنٹ اینڈ بلڈنگ کنٹرول نے
زیر نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹرز نے کارروائی کی۔ فیروز والا تھری روڈ آپریشن میں انتظامیہ نے غیر قانونی سوسائٹیز مالکان کو کام سے روک دیا۔ دوران آپریشن ڈوڈا ٹیم نے توحید سٹی، ہاریزن ہوم اور پاسبان گارڈن سیل کر دیے۔ روڈا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اعلیٰ معیار زندگی روڈا کی پہچان صرف منظور شدہ سوسائٹیز کو ہی کام کی اجازت ہوگی۔ کہ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شاہ حسین سے سرجیکل انسٹرومنٹس مینوفیکچرر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ سرجیکل سٹی کے قیام، سرجیکل انڈسٹری کی توسیع، آلات جراحی کی برآمدات اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ چودھری شاہ حسین کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ میں 100 ایکڑ رقبے پر سرجیکل سٹی کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جہاں سرجیکل انڈسٹری لگے گی۔ وفد کی قیادت ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذیشان طاری کر رہے تھے۔ پیسک ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ایم ڈی پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن مبین الہی اور متعلقہ افسر بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران سیالکوٹ میں سرجیکل سٹی کے قیام، سرجیکل انڈسٹری میں توسیع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آلات جراحی کی برآمدات اور دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شاہ حسین نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرجیکل انڈسٹری میں توسیع کے پیش نظر سیالکوٹ میں سرجیکل سٹی کا قیام ناگزیر ہے۔ سیالکوٹ میں 100 ایکڑ رقبے پر سرجیکل سٹی کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ سرجیکل سٹی میں شہر میں پھیلی سرجیکل انڈسٹری منتقل ہوگی اور یہاں نئی انڈسٹری بھی لگے گی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ پاکستان میں بننے والے آلات جراحی کینیڈا، یورپی ممالک اور دیگر ملکوں میں برآمد ہو رہے ہیں۔ سرجیکل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دی جا رہی ہیں۔ سرجیکل انڈسٹری میں توسیع کے لیے حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ سرجیکل انڈسٹری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب محمد سہیل شوکت بٹ سے اسٹائل انڈسٹریز کے وفد نے ملاقات کی۔ خصوصی افراد کی فلاح، سماجی شمولیت، ہنرمندی اور روزگار کے فروغ سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ڈی جی سوشل ویلفیئر ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم، ڈائریکٹر پروگرام مزمل یاور اور دیگر متعلقہ افسران بھی شریک ہوئے۔ اسٹائل انڈسٹریز کی جانب سے خصوصی افراد کے لیے مختلف مراحل میں 1000 ملازمتوں کی فراہمی کا اعلان کیا گیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ اسٹائل انڈسٹریز کا اقدام خصوصی افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق خصوصی افراد کو مساوی مواقع، ہنرمندی اور باوقار روزگار کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ایم پی ملک خالد کھوکھر نے پی پی 169 نظام بلاک اقبال ٹاؤن میں حلقے کی عوام سے ملاقات کی، جہاں سائلین سے انفرادی اور اجتماعی مسائل سنے گئے۔ روڑی والا چوک بیکیوال کا خراب ٹرانسفارمر جلد ٹھیک کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ پی پی 169 نظام بلاک اقبال ٹاؤن میں ایم پی ملک خالد کھوکھر نے عوامی ملاقات کے دوران شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر میاں آصف اقبال، محمد بلال، اعجاز لق سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے، جبکہ ملاقات کے دوران بجلی کی بندش، بند فلٹریشن پلانٹ اور دیگر بنیادی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملک خالد کھوکھر کا کہنا تھا کہ روڑی والا چوک بیکیوال میں ٹرانسفارمر کے مسئلے کو جلد حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ لیسکو انتظامیہ کو متعدد بار شکایات کے باوجود تاحال کام نہیں کیا جا رہا۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس میں پنجاب پبلک یوٹیلیٹی انفراسٹرکچر پروٹیکشن بل 2026 پیش، وال سٹی آف لاہور ترمیمی بل 2025 سے پیش کیا گیا۔ مسودہ قانون پنجاب پبلک یوٹیلیٹی انفراسٹرکچر پروٹیکشن بل 2026 منظور۔ بل صوبائی وزیر پارلیمانی امور میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے پیش کیا۔ حکومت کوارم پورا کرنے میں کامیاب، اجلاس دوبارہ شروع ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس میں پنجاب پبلک یوٹیلیٹی انفراسٹرکچر پروٹیکشن بل 2026 پیش، وال سٹی آف لاہور ترمیمی بل 2025 پیش، مسودہ قانون پنجاب پبلک یوٹیلیٹی انفراسٹرکچر پروٹیکشن بل 2026 منظور۔ بل صوبائی وزیر پارلیمانی امور میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے پیش کیا۔ حکومت کوارم پورا ہونے میں کامیاب، اجلاس دوبارہ شروع ہو گیا۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ طلبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، اسٹیم، انٹرپرینورشپ، کیلیگرافی، میوزک کے ساتھ کراٹے اور جمناسٹک سیکھ کر اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ گرمی کی چھٹیوں میں اسکل سمر کیمپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ گرمی کی چھٹیوں میں اسکل سمر کیمپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ طلبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، اسٹیم، انٹرپرینورشپ، کیلیگرافی، میوزک، فرینچ اور چائنیز لینگویج کے ساتھ کراٹے اور جمناسٹک بھی سیکھ رہے ہیں۔ فاؤنڈر کوٹ اسکول صدف رحمان کا کہنا ہے کہ جدید سکل سیکھ کر طلبہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سمر کیمپ میں 21ویں صدی کی جدید سکل سکھائی جا رہی ہیں۔ فخر کی بات ہے کہ ہم NSOE نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس کے ساتھ سمر کیمپ کے کوڈنگ اور AI کے پارٹنرز ہیں۔ یہ جو سکل ہے یہ بہت اہم ہے، ہر بچے کو آنی چاہیے، ورنہ یہ آگے ڈیجیٹل فیوچر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اور آج ہم ان کو جو گیمز بنائیں گے کوڈنگ کے ساتھ جاوا اسکرپٹ کے اندر، ان کو ایک ایسی سکل ملے گی جو آگے جا کے ان کو اسکول لائف اور پروفیشنل لائف میں بھی بہت ہیلپ کرے گی۔ ڈائریکٹر نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس سفیان احمد کا کہنا ہے کہ گرمی کی چھٹیوں میں طلبہ کے پاس سکل سیکھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ طلبہ گھر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے چھٹیوں میں ہنر سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس 1500 سے زیادہ اپلیکیشنز آئیں اور ہم 500 بچوں کے ساتھ یہ سمر کیمپ کر رہے ہیں، جس میں سوئمنگ ہے، اسپورٹس میں کراٹے ہے، زمبا ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں، جمناسٹکس ہے، چیس ہم پہلی دفعہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں بچوں کے لیے۔ اسی طرح ان کے پاس لینگویجز آپشنز ہیں، ان کے پاس انگلش ہے، ان کے پاس چائنیز ہے، ان کے پاس فرینچ ہے، پھر ان کے پاس کریٹو آرٹس کے آپشنز ہیں۔ لاہور کے مختلف اسکولوں سے سمر کیمپ میں داخل طلبہ کا کہنا تھا کہ مختلف کورسز میں داخلہ لے کر بہت مستفید ہو رہے ہیں۔ میں یہاں پر روبوٹکس، اسٹیمپ، کوڈنگ، AI، کینوا، فرینچ سیکھ رہی ہوں، اور میں پریفر کرتی ہوں کہ ہمیشہ ہی سمر کیمپس لگیں ہر اسکول میں، ورنہ آگے جا کے بچے ڈیجیٹل دور میں سیکھ نہیں پائیں گے کچھ۔ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، انگلش سیکھی ہے، اور میں نے یہاں سے AI سیکھا ہے، کوڈنگ سیکھی ہے، اور میں نے یہاں پر کراٹے بھی سیکھا ہے، جس کا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا گیا ہے۔ میں نے یہاں پہ آج فرینچ سیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ چھوٹی سی ایج میں ہمیں فرینچ سکھا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے سمر کیمپ کے انعقاد کی اجازت سے جہاں نوجوان طلبہ کو ہنر سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، وہیں یہ سمر کیمپ ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ کہ محرم الحرام انتظامات پر لاہور امن کمیٹی کا اہم اجلاس، کمشنر لاہور مریم خان اور RPO شیخوپورہ رینج اطہر اسماعیل نے صدارت کی۔ علماء، ائمہ اعظام اور انتظامیہ کے مابین امن و ہم آہنگی پر اتفاق کیا گیا۔ محرم الحرام کے پرامن انعقاد اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے لاہور امن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ کمشنر لاہور مریم خان اور RPO شیخوپورہ رینج اطہر اسماعیل نے صدارت کی۔ DC کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز، DIG آپریشنز ڈاکٹر فیصل کامران، ڈپٹی کمشنرز، DPOز، علماء کرام، ائمہ اعظام اور امن کمیٹیوں کے ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں امن و امان کے قیام، بین المسالک ہم آہنگی، جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی پلان، ساؤنڈ ایکٹ، اوقات کار اور مقررہ روٹس پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور مریم خان نے کہا کہ امن کے قیام کے لیے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ علماء کرام نے انتظامیہ سے مکمل تعاون اور اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے محرم کے دوران تمام ممکنہ سیکیورٹی اور سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، محرم الحرام کے لیے ضلع انتظامیہ لاہور نے اپنا جامع ایکشن پلان فائنل کر لیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس، ڈپٹی CO MCL سمیت پولیس، واسا، لیسکو اور محکمہ صحت سمیت تمام متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ عاشورہ محرم کے دوران مجموعی طور پر 4502 مجالس اور 645 جلوسوں کے روٹس کی مانیٹرنگ کے لیے DC آفس میں ایک جدید کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ 1512 CCTV کیمروں کی مدد سے 303 انتہائی حساس پوائنٹس کی براہ راست نگرانی کی جائے گی۔ 4 شیڈول میں شامل افراد کی کڑی نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ LWMC کے 1500 ورکر صفائی کے لیے مامور ہوں گے۔ 55 ایمبولینس، 300 موٹر بائیک ایمبولینس اور 77 کلینک آن ویلز جلوسوں کے ہمراہ ہوں گی۔ 9 اور 10 محرم کو سینٹر ماڈل ہائی اسکول میں ایک عارضی اسپتال بھی قائم کیا جائے گا۔ DC لاہور نے عاشورہ روٹس پر فوری پیچ ورک اور اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔
पंजाब कुरान बोर्ड का खातमुल नबीयीन यूनिवर्सिटी में खसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने खसूसी शिरकत की। इजलास में चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड हाफिज जुबैर हसन, मेंबर डॉक्टर मोहम्मद करीम खान, सैयद अहमद शाह गुजराती, डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद, कारी अहमद मियां थानवी शरीक हुए। मौलाना ताहिर अकील अवान, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद, डॉक्टर अलामा सैयद ज़ियाउल शाह बुखारी समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि कुरान मजीद की हर किस्म की लफ्जी और मानवी तहरीफ और तबाती अगलात के सदेबाब के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरवेकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रूफ रीडर्स की पेशेवराना सलाहियतों को निखारने के लिए फौरी तौर पर तरबियती कोर्सेज का इनेकाद और गाइडलाइन तैयार की जाएंगी। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी से मिनी मज़दा एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। हाजी शेर अली की क़यादत में मिनी मज़दा एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुलाकात की। मुलाकात में मिनी मज़दा एसोसिएशन के वसाइल और मुमकिना हल को ज़ेर बहस लाया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने सीटीओ लाहौर को अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। सीटीओ लाहौर ने मसाइल के हल के लिए ट्रांसपोर्टर्स और DSPs पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दे दीं। वॉलंटियर इंटर्नशिप पुलिस प्रोग्राम के 29वें बैच ने डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन का विजिट किया। इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर्स डॉल्फिन तैमूर खान ने वफ्द को खुशामदीद कहा, जहां SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का तलबा और तालिबात से खसूसी खिताब किया। पॉलिसिंग के मुतालिक ब्रीफिंग दी। SP डॉल्फिन ने तलबा और तालिबात की तरफ से किए गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। वफ्द में 200 से ज़ायद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। SP डॉल्फिन से मुलाकात की। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद ने तलबा को डॉल्फिन PRU की तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। SP डॉल्फिन ने वफ्द को ऑप्स रूम वर्किंग मैकेनिज्म बारे ब्रीफिंग दी। वफ्द को 15 की कॉल पर रिस्पॉन्स तरीक़ेकार बारे भी ब्रीफ किया गया। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद ने नौजवान नस्ल को पुलिस वर्किंग बारे आगाही दी। इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर्स डॉल्फिन तैमूर खान ने वफ्द को डॉल्फिन स्क्वाड के ज़ेरे इस्तेमाल स्टेट ऑफ दी आर्ट गैजेट्स पर ब्रीफिंग दी। वफ्द को डॉल्फिन बाइक PRU गाड़ियों का मुआयना कराया गया। तलबा तालिबात ने FPU के ज़ेरे इस्तेमाल बाइक्स बाइसल्स भी दिलचस्पी